کبھی ساحل تیری اس عاجزی کی بھی کمر ٹوٹے، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں تیرا نام ہو جائے. اللہ تو اکبر. یہ ویسٹ کے بلینئرز کو کہ وہ اتنی ایج میں اتنے کما رہے تھے، اتنی ایج میں اتنے کما رہے تھے، تو کہیں یہ باتیں سن سن کے ہم مٹیریلزم کی طرف تو نہیں جا رہے، ایکسیسو مٹیریلزم کی طرف. ایکسیسو مٹیریلزم کی بات کر رہا ہوں. کہیں موٹیویشنل سپیکرز کو سن سن کے ہم اتنا پمپ تو نہیں ہو رہے کہ ہماری ساری کی ساری فکر یہ دنیا بن چکی ہے اور ہمارا سارا ایمبیشن وہ اس دنیا کو ہی لے کے ہے، کیریئر کو لے کے ہے، اور ہم شارٹ کٹس کے عادی ہو گئے ہیں اور ہم بہت جلدی گروتھ چاہتے ہیں. یہ بڑے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے اور جن کو اوپن کرنا چاہیے فار ڈیبیٹ. تو اس کے لیے میں نے دعوت دی آج اپنے پروگرام میں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ساحل ادیم، اور ان کی ایکسپرٹیز ہے. یہ خود بھی ٹرینر ہیں اور ماشاءاللہ یہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں. بینگ اے سائیکالوجسٹ سیلف ہیلپ بکس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو ان سے ان کا پرسپیکٹیو لیں گے کہ what is going on and how should we actually see کہ what to listen, whom to listen, what to read and what to follow. تو شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اٹس بین لانگ، اور لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ساحل بھائی کہاں ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ساحل بھائی جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں نہیں آئے. تو بڑا ریلیونٹ ٹاپک میں نے نکالا کیونکہ ساحل بھائی ریئلی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں نا، مجھے بڑی گریڈ نظر آ رہی ہے ہماری یوتھ میں، اور مجھے نا وہ ایک ایکسیسو مٹیریلزم اور وہ ایکسیسو دنیا کی چاہت، جیسے قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت نے، میوچل رائولری ان کمپائلنگ ویلتھ ہیز ڈائیورٹیڈ یو فرام دا ریئل پرپز انٹل یو وزٹ دا گریو. آن دی ادر ہینڈ فائدہ بھی کچھ لوگوں نے بتایا، اور ایون میں سیلف ہیلپ بکس پڑھتا ہوں، ایون میں کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتا ہوں ویسٹ کے، دیکھتا ہوں ان کی باتیں انالائز کرتا ہوں، کچھ فائدہ مند چیزیں بھی ہیں. بٹ اوور آل واٹ از یور ٹیک آن دس کہ آج کل جو یہ چل رہا ہے سیلف ہیلپ بکس کا اور یہ موٹیویشنل اسپیکرز کا اتنا غلبہ ہے، اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا پہلا ایک جنرل سا سوال ہے آپ سے. ایک بیسک پرنسپل جو ہے نا، وہ جو کرائٹیرین ہے، وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی اسپیکر کو، کسی بھی بندہ جس کے پاس مائکرو فون ہو، کوئی بھی بندہ جو کہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کو کوالیفائی کرنے کا سمپل سا کرائٹیرین ہے، وہ یہ کہ کدھر لے کے جا رہا ہے، واٹ از دا گول دیٹ ہی ہیز. اگر اس کے بس میں ہو سارا کچھ جو وہ کہہ رہا ہے ویسا کچھ ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ واٹس دی اینڈ؟ واٹس دی اینڈ ان مائنڈ دیٹ ہی ہیز؟ ویئر از ہی لیڈنگ اس ٹو؟ تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے. اوکے. جب آپ اینڈ سے ریورس انجینئر کرتے ہیں تو فلسفہ خود ہی عیاں ہو کے بچوں کو بھی عیاں ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بچے تو برملا بولتے بھی ہیں، بڑے تو پھر شرما رہتے ہیں، شرمندگی میں نہیں بتاتے. بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو آپ نے آیت سنائی نا الہاکم التکاثر کی، یہ صرف زر کے لیے نہیں ہے، کثرت کے لیے. جی کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے، کثرت، وہ کیونکہ بڑے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں پیسوں کی، ہم بھی ایکسیسو بلینئر ہونے کے، ہم بھی منیملسٹک قسم کی فلاسفی پہ ہیں. وی جسٹ وانٹ ایکس وائی اور زی ادر تھنگس. اوکے. سو وین آئی واز گروئنگ اپ، اور میرا چونکہ ملٹی کلچرل ایکسپوجر رہا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ شاید یہی ٹریننگ دے رہے تھے یقیناً. تو مجھے یہ بات بتائی بھی گئی اساتذہ کی طرف سے، سمجھائی بھی گئی، اور زندگی نے پھر وہی تجربہ کر کے دکھایا بھی سامنے کہ اگر فلسفہ درست کرنے والا اسپیکر کوئی نہیں ہے نا، تو وہ اسپیکر نہیں ہے، وہ ایک پائٹ پائپر ہے جو آپ کو اپنے کسی راستے پہ لے کے جا رہا ہے، جس کو شاید خود بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کو ڈیوسٹیٹ کر دے گا، اور اگر پتہ ہے تو پھر جان کے کر رہا ہے. اچھا. So it is called the pipe piper effect, by the way. People just get mesmerized by the emotional moment that they go into, not knowing کہ ان کی کیمسٹری کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. صحیح. اور ہر بندے نے نیورو بایولوجی اور نیورو کیمسٹری کے کورسز تو کرنے نہیں ہوتے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ موٹیویشنل اسپیکر جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، نارتھ میں ہو، ساؤتھ میں، جتنے بھی ہیں، وہ ایک ٹیمپرری پمپ دیتے ہیں آپ کو. آپ کا ایڈرینلن رش ہوتا ہے، اس میں ڈوپامینرجک فلو ہوتا ہے،
ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم سیروٹونرجک فلو بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ بیسکلی یہ لوگ مینٹورز نہیں ہیں, سیلیبریٹیز ہیں. اچھا, آپ جینوئن مینٹورز دیکھیں گے نا اپنی لائف میں بھی, تو وہ سیلیبریٹیز نہیں ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے ہاتھ پکڑ پکڑ کے آپ کو, جیسے اسکالرز ہیں. جی جی بالکل. وہ دے شائی اوے فرام being famous. These people thrive on being famous. ان کا سکہ چلے گا ہی تب جب ٹی آر پی بڑھے گی, فالوور سبسکرائبرز بڑھیں گے. یہ بیسک لٹمس ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. میں ابھی تفصیل میں جاؤں تو یہ کوئی آرگیو کر سکتا ہے نا کہ یہ اس میں برائی کیا ہے. اگر کوئی بندہ اچھا بولتا ہے اور فیمس ہو جاتا ہے فیمس. اچھا, امام غزالی فیمس ہیں بہت Did he write the book کہ کتنے سبسکرائبر اور فالوور, روز پبلشر کو کال کر کے پوچھتے تھے آج کتنی بکیم. میں آپ کو انٹینٹ بتا رہا ہوں, وہ میں نے آپ کو اس لیے کہا نا پہلے فلسفے سے ریورس انجینئر کریں تو بلیکس الگ وائٹس الگ ہو جائیں گے. یعنی ایک ہے کہ بندہ خود فیمس ہو گیا, اللہ نے عزت دے دی, ایک ہے کہ وہ اسٹرائیو کر رہا ہے ٹو بیکم فیمس. اینڈ دیٹس الحاکم التکاثر. سبسکرائبر کی کثرت بھی الحاکم التکاثر ہی ہے. اللہ اکبر. سو انڈرسٹینڈ فلاسفی کو بلیکس اینڈ وائٹس میں کیسے کرنا ہے. سو اٹس ناٹ اے اسمال میٹر وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو پوٹنگ ججمنٹس آن پیپل. اٹس اے ویری گریو ایشو اینڈ اٹس اے ڈیٹریمنٹل ایشو. آپ کی اوقات بھی آپ کو بتا دے گا اگر آپ نے غلط ججمنٹ پاس کرنی شروع کر دی, یا پھر ججمنٹ فار دی سیک آف ججمنٹ. However, we all know that this is an industry. We all know how industries work. We all know it's a little pawn of capitalism. We all know that. جو کسٹمر ڈیمانڈ بتاتا ہوں, جو بات کی کیپٹلزم کا یہ پون ہے, اس کو ذرا ایکسپلین. میں انڈسٹری کا حصہ ہوں نا تو مجھے پتا ہے. مجھے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہے. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ اب ایک پروڈکٹ لانچ کرتی ہے نیسلے یا ایپل یا مائکروسافٹ یا کوئی بھی پروڈکٹ انڈسٹری لیں آپ, ایف ایم سی جی کی, وہ لانچ کرتی ہے کہ کسٹمر کہاں تک ان کا مائنڈ سیٹ ریڈی ہے. وہ اس کو پھر جیسے دودھ کی کیونکہ میرے سارے کلائنٹس ہیں تو مجھے پتا ہے دودھ کی جو مارکیٹنگ کی رہتی ہے نا, یہ ڈبے والا دودھ جو ہے, ان کو پتا ہے کہ بیسکلی کسٹمر جو ہے وہ باجی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کسٹمر باجی ہے, مگر تنگ ہم نے بچے کو کرنا ہے, انٹائس بچے کو کرنا ہے. سیریلز والے بچے کے ڈبے میں کھلونا ڈالتے ہیں تاکہ بچہ وائن کرے اور باجی پیسے نکالے. باجی کو تو کوئی اٹریکشن نہیں سیریل سے, ٹوئے سے. شی از ٹو ابو دیٹ ایج. سو دے پلیس دا مارکیٹنگ اسٹریٹجی for to influence the person who actually can help them get the money out. ٹھیک ہے, it's a very simple mechanism. اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر انڈسٹری ایسی کرتی ہے. موٹیویشنل اسپیکرز بھی اپنی ویڈیوز جو ہے نا وہ اسی بیس پہ لانچ کرتے ہیں کہ اس وقت کسٹمر ڈیمانڈ کہاں پہ ہم نے ان کو instead of being therapists they become sales people. The more the patients they have, the better they're going to be as capitalists. ہمیں ایک ڈاکٹر کی آپٹیمم آبجیکٹیو یہ ہو کہ پورا لاہور بیمار ہو جائے تب اس کی چاندی ہو جائے گی, تو وہ ڈاکٹر تو تھوڑی ہے, وہ تو بزنس مین ہے. اگر ایک ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ لاہور سے بیماریاں ختم ہو گئی ہیں اور وہ ڈپریشن میں چل جائے کہ یار یہ تو میرا تو دھندا ختم ہو گیا, تو اس بندے کا فلسفہ ہی غلط تھا جس کی بنا پہ اس کو ڈاکٹر بنایا گیا تھا. سو اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں پیشنٹس کی لسٹ لگی ہوئی اور اوپر سے وہ ریپیٹ پیشنٹس ہیں, آپ کے وہ ریپیٹ پیشنٹس ہیں, تو پھر تو آپ دوا دینے کی بجائے آپ نشہ دے رہے ہیں نا ان کو. صحیح, ریپیٹ پیشنٹ کا مطلب ہی نشہ ہوتا ہے, عادی کر رہے ہیں آپ انہیں, ورنہ آپ کے پاس پیشنٹ دوبارہ کیوں آئے گا اگر آپ نے اس کو کیور کر دیا تو. سو دیز پیپل آر ایکچولی پروڈیوسنگ اے لاٹ مور کیمسٹری آف دا رانگ کیمسٹری. یہ ڈوپامینرجک ڈوپامین بیچ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بیچ رہے. لیکن میں اکیڈیمک ریویو بعد میں دوں گا, ٹھیک ہے, یہ غلط کیمیکلز کے اوپر وار کر رہے ہیں جسم کے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کہیں آڈینس یہ نہ سمجھ لے کہ موٹیویشنل اسپیکر سارے غلط ہیں, انہیں سننا بھی نہیں چاہیے, اور موٹیویشنل اسپیکنگ ایک ویسے ہی غلط پیش ہے. جی نہیں بالکل بھی نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. فلسفہ درست ہے تو اب ہر بات جو کریں گے وہ موٹیویشنل اسپیکنگ ہوگی. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا کہ ان سے بات کرو بشیرم و نذیرا, دونوں باتیں بتاؤ. ٹھیک ہے, اسپیکنگ کی ٹریننگ اللہ نے خود نبی علیہ السلام کو دی. جی ہاں, علی بن ابی طالب سے بڑا کون ایلوکوینٹ اسپیکر تھا. علم کا جو دروازہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا علی بن ابی طالب کو. یو نیم اینی اسکالر رائٹ ناؤ جو کہ پیور ود اے پرپز چل رہا ہو, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اب یہ اسکالرس کی بھی لسٹ نکال لیں آپ. ڈاکٹر اسرار ٹو می از دا فائنسٹ موٹیویشنل اسپیکر بیکاز ہی واز ناٹ چیسنگ سبسکرائبرس. رائٹ, You know what I'm saying? He had a mission. He stated from day one میرا مشن ہے, اور میں اس کو ڈسکرائب کر کے آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو ایک خالی ایگزامپل دے رہا ہوں ڈاکٹر اسرار کی, اس طرح کہ
یہ طارق جمیل صاحب جو جی ہاں وی نو کہ ہی ہیز این اینڈ ان مائنڈ. کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو شکل نظر آئے گی نا اس کی تمہیں میں تیاری کروا رہا ہوں. یہ موٹیویشن, اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہونی ہے جو ہزاروں کروڑوں سال کی کامیابی کے لیے. یہ جو 30 سال کی کامیابی کا میٹر انہوں نے بیچنا شروع کر دیا نا, یہ اگینسٹ دا فلاسفی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ او غیر مسلم ہیں تو ایون دے نو کہ وہ رانگ کیمیکلس کے اوپر بزنس کر رہے ہیں. یہ تو سیکنڈری ڈسکشن کی ان کی وین وی ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن اسپیکرس. آپ کو میں اس کا سمپل سا انڈیکیٹر بتا دیتا ہوں. جتنے بھی پاکستان کے, انڈیا کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, دے کین ناٹ پٹ تھیولوجی ان دے کانٹینٹ. ان کی دکان بند ہو جائے گی اگر انہوں نے اللہ رسول کی بات کی تو. لٹرلی دکان بند ہو جائے گی. وٹ دے ڈو از دے پیسٹ دا حدیث ان آیت ایز اے اسٹارٹ اور دی اینڈ, کہ ڈسپیچ کر دیں کہ ہاں یار ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ پراپر کیپٹلزم کی ٹوکری بیچی ہے اور اس کے اوپر اسٹکر جو ہے نا وہ اسلام کا لگا دیا. سو دس اگین ٹو ڈیپ آف اے ڈسکشن, 1 hour سیشن کے اندر میں اس طرف نہیں جا رہا. بٹ اگین this is an industry which was based on just your number of customers. The more number of customers you have, the better you're going to thrive in the industry. نہیں, لیکن اگر کوئی یہ آرگیو کرتا ہے کہ یار میں نے فلانے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن موٹیویشنل اسپیکر جنہیں ہماری یوتھ بہت فالو کرتی ہے, اور مجھے موٹیویشن ملی انٹرپرینورشپ کرنے کی, مجھے موٹیویشن ملی ٹو بیکم اے بیٹر پرسن, ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ, مجھ میں ایمبیشن آئی, مجھے گول ملا, اس ایمبیشن کو فالو کر کے آج میرا کیریئر پیک پہ. تو پھر اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اسی سے تو آئی ہے جس کو اس نے سنا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی تھوڑی سائنس سمجھا دیتا ہوں. اچھا ہو گیا یہ بات آپ نے کر دی. موٹیویشن از ناٹ اے انگلش ورڈ پر سے, اٹس اے میڈیسنل ورڈ. اوکے, موٹیویشن ایک اسٹیٹ آف دا باڈی ہے. جی ہاں, کسی بھی لیول کے اوپر. ڈی موٹیویشن بھی ڈپریشن جسے کہتے ہیں, یا پھر any other kind of condition that the body is going through, کسی بھی اسٹیٹ کے اندر کوئی ایمرجنسی کی پینک سچویشن ہے آپ اس وقت پینک اٹیک میں ہیں, اینزائٹی آپ کو ہو رہی ہے, یہ سب کا سب ہمیں اب علم ہے. یہ پراپر لیکوڈ انجینئرنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر. ٹھیک ہے, دیر آر اباؤٹ 32 کیمیکلز جو کہ ہر وقت سرگراں ہیں آپ کے اندر, وہ ایکویشن بنا رہے ہیں. صحیح. جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا, یا کوئی بھی بندہ جو آپ کو پمپ کر رہا ہو, یو کین ڈو اٹ, بی اے مین, تمہارے اندر ہے دنیا, تم خود نکالو گے اس کو, ہاتھ ڈالو اپنے اندر, دیکھو تمہارے اپنے دل کو کہ کس طریقے سے دھڑکتا ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا یہ بیسکلی ایک آپ کا ایڈرینلن اور ڈوپامین کیمیکل کے رش کو کہتے ہیں. دے کریٹ دیٹ رش. میں آپ کو پروفیشنل ٹرینر کے طور پہ بتا رہا ہوں, میری جو سلائیڈز ہوتی ہیں نا, ہر سلائیڈ کے پیچھے ڈی ویلیو لکھی جاتی ہے. وی رائٹ دیٹ, آئی رائٹ دیٹ, کہ اس کے اندر ڈی ویلیو کہاں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ڈوپامین کے کون سے سینٹر کو ٹریگر کرنا ہے, کیونکہ الحمدللہ فلسفے میں بتا ہوتا ہے کہ یار کیا بیچنے جا رہے ہو. اگر آپ اس کو بائی ڈیزائن, اگر ان کو تو آدھوں کو 99% کو تو یہ بایولوجسٹ نہیں ہے نا, دے ڈونٹ نو, مگر دے جنرل نو دا جنرل کانسیپٹ کہ یار اگر لوگوں کو سینس آف اچیومنٹ بھی آ گئی نا تو میرا کام ہو گیا. سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ ڈوپامین ہے. اوکے, دیٹس D2. اور اس کا وڈرال جو ہے وہ 40 منٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ٹریننگ کے ختم ہوتے ہی, ویڈیو کے ختم ہوتے ہی اس وقت بہت پمپڈ ہوتا ہے, اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ڈیپر ڈپریشن کی فیز میں جاتا ہے بندہ. اور جب تک اس کو بڑا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے وہ وہی والا اسپیکر اپنے ہیڈ فونز میں لگاتا ہے اور پھر جلتا ہے اگلے دن صبح کے, بیکاز اس کو اس کی ضرورت پڑ چکی ہوتی ہے اب. یعنی ڈیلی باتھنگ کی طرح موٹیویشن کی بھی, بیکاز دس از اے ڈوپامینرجک ریئیکشن, ہینس اٹ از ایڈکٹیو. ورنہ مشروم گروتھ نہیں ہونی تھی موٹیویشن انڈسٹری کی. جب آپ کسی بھی انڈسٹری کی مشروم گروتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یا اٹ از ایڈکشن بیسڈ اور اٹ از فیئر بیسڈ. دو ہی چیزیں جو کہ مشروم گروتھ کرواتی ہیں, یعنی یا کورٹیزول بکتا ہے یا ڈوپامین بکتی ہے. جو آپ نے یہ پہلی 2 باتیں کی ہیں, ان کا کرکس یہ ہے کہ اگر آپ کا اینڈ کوئی نہیں ہے, موٹیویشنل اسپیکر اگر فلسفہ آپ کو نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ موٹیویشن ایک اینڈ ریچ نہیں کرا رہا ہے, تو پھر وہ کیوس کریٹ کر رہا ہے. اس کا کیٹلسٹ ہے وہ. لیکن موٹیویشن پلس انکمپیٹنس ایکولز کیوس, یہ یاد رکھیے گا. موٹیویشن پلس انکمپیٹنس ایکولز کیوس. اگر ایک بندہ آپ کو ہنر نہیں نہ سکھا رہا اور وہ موٹیویٹ کر دیتا ہے, تو پھر آپ دیکھتے ہیں, آپ انٹرپرینورشپ کی بات کریں, گوگل کیجئے. میں پاکستان کے, میں یہ جو EY کا کوالیفیکیشن بورڈ ہے میں اس کا ممبر ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کتنے انٹرپرینورز کہاں پہ کہاں آ رہے ہیں, یا NIC کے جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں
सिलिकॉन वैली के स्टैट्स निकालें, more than 95% of all entrepreneurial ideas fail in the first 3 to 6 months. अच्छा, More why? Because they get that little, इसको कहते हैं availability bias. वो अपने उस डेटा के जो कि उनको अवेलेबल होता है उसके थ्रू अपना आइडिया क्वालिफाई करते हैं, हालांकि वो बहुत ही पिटा हुआ आइडिया होता है. और क्योंकि दे आर मोटिवेटेड टू डू दैट, दे जस्ट डू नॉट सर्च फॉर बिगर सैंपल ऑफ डेटा, दे एक्चुअली जंप इनटू द प्रोजेक्ट टू सून बिकॉज दे थिंक दे बिकॉज एवरीवन फॉल्स इन लव विद हिज ओन आइडिया. बट पीछे से मोटिवेशन मिली होती है कि नहीं नौकरी छोड़ के ये काम करना है. और मैं वैसे भी नौकरियों के खिलाफ ही हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि नौकरियाँ नहीं छोड़ें, बट आई एम सेइंग इज खुदारा there is a competence meter behind this, there is an instrument behind how to actually qualify whether some idea is right, some project is right, whether I'm ready for it or not, whether I'm qualified to do this or not, whether this is the right time to do this, even if everything is green. बिल्कुल सही. सब कुछ मिला के इसको कहते हैं द सेंस ऑफ बिग अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर. वो डोपामीन जो है ना वो आपकी बिग पिक्चर की सेंस को मिनिमलाइज करती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और इतना डीप फोकस में चले गए हैं तो आप बाकी के तमाम पर्सपेक्टिव को से लाउबाली का मुजाहरा करते हैं. यू फॉरगेट द फैक्ट दैट देयर आर वे मोर बिगर स्टेक्स to be worried about, and you just jump into that action, जो कि आप अमूमी तौर पे पॉलिटिशियंस को, स्पोर्ट्समैन को करते हुए देखेंगे. इन द हीट ऑफ द मोमेंट व्हेन दे गो फॉर देयर ओन स्टारडम, दे लेट द टीम डाउन. बिल्कुल सही. बिकॉज दे थिंक दे वांट टू बी द स्टार. ये डोपामिन एक्चुअली लोअर्स योर IQ बाय 30 पॉइंट्स राइट ऑन द ऑफ द बैट. पहले सर्च के अंदर ही पहला नैनोलीटर पर मिलीग्राम आपका IQ के ऊपर हिट करता है, बिकॉज इट मेक्स यू लूज द बिगर पर्सपेक्टिव, द बिग पिक्चर. बिल्कुल ठीक. यू फॉरगेट वेयर यू आर इन द मैप. अच्छा, इसी से कंटिन्यू करते हैं कि देखें आपने कहा कि एक तो बिगर पिक्चर लूज हो जाती है. अब मैं हमारे जी इसका जो विड्रॉल है ना वो भी पता होना चाहिए. हर वीडियो का विड्रॉल 40 मिनट है बस, इससे ज़्यादा असर नहीं कर सकती. विड्रॉल से आपकी क्या मुराद है? वो केमिकल अपने सेंटर में गया, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई, यू थिंक ओह यस आई एम द मैन, मेरे अंदर से शेर जाग गया, वो खुदी का बसेरा मेरे अंदर हो गया इकबाल की. और 40 मिनट के बाद आपको भूल जाते हैं कि खुदी कौन, किसकी खुदी की बात हो रही थी, खुदी कौन है, इकबाल कहाँ पे लिख रहा था. इस भाई साहब ने जो मुझे बात बताई थी, वो वापस फिर वीडियो चलाता है अपने बारे में जानने के लिए. वो फिर वीडियो रिप्ले कर रहा होता है जो कि किसी कैलिफोर्निया में या फिर किसी खुशाब में या लाहौर के किसी सेंटर में चल रही होती है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की. वो वीडियो चला के अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर होता है. नाउज़ बिल्लाह, ये हालात होते हैं. अच्छा नहीं शेख, लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं काउंटर कर सकता कि यार मतलब माशाल्लाह इस्लामिक वीडियोस हैं, हमारी भी वीडियोस हैं डॉक्टर इसरार की, वो भी तो बार बार एक बंदा देखता है ना मोटिवेशन लेने की. टू डू व्हाट? To get motivated to... No, not to get motivated. To be motivated. To be motivated. Grammar. To do something. To do something. In the end, क्या मिलता है आपकी वीडियोस के बाद और डॉक्टर सलाह की वीडियो के बाद? देना पड़ता है. ज़कात और सदके देने पड़ते हैं. सही. जान देनी पड़ती है. बिल्कुल ठीक. धूप में खड़े हो के दावत देनी पड़ती है आपको. लाहौर की सड़कों के ऊपर प्लाकार्ड्स लेके चलते हैं यूथ क्लब के बच्चे. इस्लामाबाद में मैंने देखे हैं. सही. क्या कर, ये मिल रहा है या जा रहा है? ये तो सब कुछ जा रहा है. आप तो डीमोटिवेशनल स्पीकर हैं. सही सही. By theory, you're motivating them to give. ये ज़रा ध्यान में रखिएगा. मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ जिन लोगों को थोड़ा सा शक हो रहा है कि मैं कोई मौलवियों वाली बात कर रहा हूँ. बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन, ये दलाई लामा के पास के दलाई लामा के स्टूडेंट्स बता रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से दलाई लामा भी बता दें कि वो जो नेपालीज मंक जो कि इस वक्त का उनका मोटिवेशनल स्पीकर है, वो फ़लसफ़ा देता है उनको. इसीलिए 2190 इस वक्त हो चुके हैं बिलियनर्स. उनमें से 50% ने प्लेज कर दिया कि हम ज़िंदगी में सारा पैसा दे के जाएंगे. अच्छा. फ़लसफ़ा जब क्लियर होता है ना तो पैसा देने वाला बंदा बन जाता है. और फ़लसफ़ा चाहे जिसका भी फ़लसफ़ा हो, क्योंकि नेचुरल केमिस्ट्री तो अल्लाह ने बनाई हुई ना. इस्लाम इसीलिए तो खूबसूरत तरीन दीन है, वो उसी केमिस्ट्री से बात करता है. सही. उस बंदे की वजह से ये सब बिलियंस ऑफ डॉलर, 2000 मल्टीप्लाई बाय बिलियन डॉलर, मल्टीप्लाई बाय व्हाटएवर बिलियंस दैट दे ऑल हैव. इवन बेजोस ने कह दिया मैं 50% दे के जाऊंगा. अच्छा. 190 वो हैं जिन्होंने कहा 100% दे के जाएंगे. बिल गेट्स ने भी कह दिया मैं $10 मिलियन दूंगा अपने बच्चों को, इसके अलावा नहीं दूंगा. अदरवाइज दे विल बिकम ग्रीडी एंड विल बिकम लेजी, एरोगेंट. उसने 18 इंडिकेटर्स बताए हैं, गूगल करें ताकि आपको पता चले कि बिल गेट्स ने भी अपने $80 बिलियन दे दिए. सही. क्यों दे दिए? ये कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है जो बताता है? बिल्कुल भी नहीं बताएगा. ये सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स ही बताते हैं. मैं अब दलाई लामा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास केस स्टडी है. जब ये डॉक्टर इसरार ये बात करते हैं, व्हाई डू यू थिंक कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. पीपल हु आर मुस्लिम्स हु आर लिसनिंग टू दिस, इफ यू आर पंपिंग द इंडिविजुअलिज्म ऑफ द पर्सन
you're never going to become make somebody a giver unless you put a collectivism philosophy in there. چاہے وہ جس مرضی مذہب کے تھرو ادھر آگے گر جائیں, تب تک آپ گیورز پروڈیوس نہیں کر سکتے. اینڈ انلیس یو آر پروڈیوسنگ ٹرو گیورز, اینڈ دیٹس مائی بلیف, اینڈ کسی جگہ بھی کوٹ کرنا ہو ضرور کیجیے, آئی ول پروو اٹ تھرو سائنس. انلیس یو آر ایکچولی پروڈیوسنگ ٹرو گیورز ان یور اون ہاؤس, then you are the biggest problem this planet is suffering from. یہ وہی سیلفش لیچیز ہیں جو کہ پروڈیوس ہو رہی ہیں کہ مجھے یہ مل جائے, میں اتنا بن جاؤں. کبھی بھی نہیں ہوتا کہ موٹیویشنل اسپیکر آ کے کھڑا ہو کے لیٹس گیو ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو. صحیح, ہر کوئی کہتا ہے لیٹس گیٹ ایوری تھنگ, آئی کین ڈو دس, آئی کین ٹیک ایوری تھنگ, آئی ول سلیپ وین آئی ایم ڈائنگ, آل آئی وانٹ از ایوری تھنگ. یہ والے ان کے نعرے جو ہے نا, یہ بڑا سیلفشنس کریٹ کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے مینشن کیا. میرا اگلا سوال یہی تھا. دیکھیں ویسٹرن فریم ورک, ویسٹرن سویلائزیشن یعنی مغربی تہذیب ورسز جو ایشین سویلائزیشن, براڈر ہم پرسپیکٹیو سے کہہ سکتے ہیں, لیکن ٹو بی پریسائز جو اسلامک سویلائزیشن ہے, ہمارا اور ان کا بہت بنیادی فرق انڈیویجولزم ورسز کولیکٹیوزم کا ہے, جو میں نے مطلب جتنا میں سمجھتا ہوں. اب ویسٹرن فریم ورک کا لینس پہن کے ہماری یوتھ ہر چیز پہ اپلائی کرتی ہے بالکل, اور اسلام کی انٹرپریٹیشن بھی ان کے فریم ورک سے کرتے ہیں. ایسی حدیث نکال کے لاتے ہیں, اسکالرز کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ریلیجس یوتھ بھی اس فتنے کا شکار ہے کہ وین اٹ کمز ٹو دیئر رائٹس, وین اٹ کمز ٹو دیم سیلوز, وہ ویسٹرن فریم ورک سے بات کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ یہ سینٹینس ویسٹرن ایکچولی سینٹرل یورپین, ویسٹ بھی ادھر سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو وہ پرسپیکٹیو ہے, فریم ورک ہے, دیکھیں یہ سینٹینس کتنا ایسٹرن یورپین, رشین فلاسفرز ہیں جن کے مرہون منت ہے سارا. ایگزیکٹلی آ تو وہاں سے رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ میں ایسٹ ویسٹ ورسز ابھی براڈر پرسپیکٹیو میں بات کر رہا ہوں. یہ جو سینٹینس ہے نا کہ نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس, یہ بہت آ رہا ہے. ہماری زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس, ایکسل کر جاؤ. نمبر 2 کا کون سوچتا ہے, ایمبیشن ہائی کرو اپنا بہت زیادہ. مطلب ہماری یوتھ نا ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ یار میں نے کچھ نہیں کیا زندگی میں. ان کو چینل ملا ہے, ایون ریلیجیس اسکالرز نے بھی انفلوئنس لیا نا ان سے. میں ابھی ایک ڈبیٹ میں تھا اسلام آباد میں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, بہت انٹلیکچوئل ڈبیٹ تھی. آئی واز ریئلی ہیپی کہ بچے اس طرح سوچ رہے ہیں. غامدیزم ورسز اس ڈاکٹر اسرار کی فلاسفی کے اوپر ڈبیٹ تھی. اوکے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ غامدیزم آلسو بیکیم وائرس, مشروم گروتھ ہوئی ہے غامدیزم کے اندر بھی. وائی ڈو یو تھنک دیٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ وی ڈگ اٹ ڈاؤن اینڈ وی ہیڈ ٹو اوپن بکس اینڈ آئی ہیڈ ٹو پریزنٹ اٹ کہ فراہی صاحب کی جو فلاسفی تھی وہ تزکیہ نفس کی تھی, صحیح, اور مودودی صاحب کی فلسفی تو نظام کی تھی, صحیح, کلیکٹیو ایفرٹ تھی مودودی صاحب میں. فراہی صاحب کہتے ہیں بس تزکیہ نفس ہو جائے. پیپل رن اوے کہ جب ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے, کلیکٹیوزم میں تو دینا پڑتا ہے. تو جتنے بھی آپ غامدی صاحب کے فالوور دیکھیں گے نا, وہ کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دینا کم پڑتا ہے. اینڈ میں آ کے صوفیزم اور اس کی ڈبیٹ میں پڑھیں گے وہ لیٹر آن, اگر کسی نے واقعی ریسرچ کی 10 سال غامدیزم پڑھا تو اینڈ میں کہیں گے نہیں صوفی نہیں بننا کیونکہ تزکیہ نفس تو اصل میں تصوف میں. بہرحال جب انڈیویژولزم کی بات ہوگی نا, تو غامدی صاحب از دا فائنسٹ کارڈ ریلیجیس سیٹسفیکشن کے لیے, جو اندر سے آپ کو سکون دے گا کہ اینڈ میں بھی جنت ملے گی اور دنیا میں بھی مجھے کچھ زیادہ دینا نہیں پڑے گا. بیکاز بس تزکیہ نفس کر لو, کوئی جہاد وغیرہ کچھ نہیں, کوئی زیادہ بڑا صدقہ بھی نہیں, بس تزکیہ نفس کہ میں اپنے اوپر, میرا اور اللہ کا تعلق. بالکل ٹھیک, دیٹس وائی کہ وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. ٹرو, دیٹ ہیز ٹو بی مور اٹریکٹیو بیکاز نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کی خواہش پوری کی جائے, جسم اس لیے دیا تھا کہ اس میں سے خواہشیں دیکھی جائیں کون کون سی خواہشیں پوری کرتا ہے. اس کو کرب اور قابو کرنے کا نام جو تھا نا وہ اسلام تھا. صحیح, ورنہ تو انسیکٹس کیوں نہیں ہمیں الاؤ, ورنہ حرام جانور کیوں نہیں الاؤ. آئی ہرٹ بیکن ٹیسٹ آسم بٹ ہمیں کیوں نہیں الاؤ. یہ جو ہے نا جو فلسفہ لے کے آتے ہیں کہ اسلام نے نظام وہ فطرت کے اوپر پوری طرح بیٹھتا ہے, اینڈ میں آ کے تزکیہ نفس پہ آتے ہیں. دس از اے ڈائریکٹ انفلوئنس فرام دیٹ ویسٹرن سائیکالوجی فلاسفی وچ ٹیونز ان دی سائیکالوجی آف, بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. میں آڈینس کو بتا دوں کہ جو انڈیویجولزم کی ہم بات کریں نا, اس کو اردو میں انفرادیت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ویسٹ کا ایتھیکل سسٹم بھی دیکھیں گے نا, وہ انفرادیت پہ مبنی ہے. ان کے لیے فرد پہلے آتا ہے. ان سے مراد ان کے نیک انڈیویجولز نہیں ہے, ہر سوسائٹی میں نیک لوگ ہوتے ہیں. ویسٹ میں بھی بہت نیک لوگ موجود ہیں, ایون دو مسلمان نہیں ہیں, لیکن فطرتاً وہ نیک ہیں, ہیومینٹی کے لیے بہت کرتے ہوں گے, بہت گیو کرتے ہوں گے, سب کچھ کرتے ہوں گے.
یہاں پہ ہم سویلائزیشن کو کمپیئر کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم تہذیب کو کمپیئر کر رہے ہیں. انفرادیت ان کے ایتھیکل سسٹم میں بھی ہے, انفرادیت ان کے روزمرہ کی پالیسیز میں ہے, انفرادیت ان کی موویز میں, ان کی ٹی وی سیریز میں, ہر جگہ انڈیویجولزم ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہی چیز موٹیویشنل اسپیکرز کیری کر رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارا بچہ سیلف لو کی طرف جا رہا ہے. اب سیلف لو, اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو اگنور کر دو, تمہارے باڈی کے کوئی رائٹس نہیں ہیں, کیونکہ دیکھیں نا شیخ, اسلام میں بھی باڈی کے رائٹس ڈیفائن کیے ہیں. اپنے آپ کو ٹائم دو, یہ بھی فلاسفی. اسلام پہ چلنا ہی باڈی کے رائٹس پورے کرنا ہے. یوگا جو ہے نا, جی, یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز میڈیٹیشن کروا رہے ہیں نا, جی, ان کو بھی تھوڑے تھوڑے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کے صبح کیوں نہ اٹھایا جائے ان کو؟ ٹھیک ہے, اسلام شروع سے آپ کو ایکٹیو, قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام نے اسی وقت اسٹیمپ کر دیا تھا کہ تم لیتھارجک اور سلاتھ نہیں بن سکتے دنیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ون آف دا بگیسٹ سنز ان دا بائبل, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورسڈ اٹ کہ بھائی سلاتھ از ناٹ اے مسلم. بالکل لیس منا, ہم میں سے نہیں بھائی جو پڑا رہتا ہے. سو آپ موٹیویشنل اسپیکر, لیکن یہ ساری چیزیں ایک اینڈ پہ لے جانے کے لیے یس مومن کو, یہ فرق ہے. نیک کا لفظ مجھے نہیں یہاں پہ آپ کا ٹھیک لگ رہا نا اس ڈسکشن میں. نہیں, نیک پتہ کون ہوتا ہے سر؟ فطرتاً نیک تو دیکھیں نا, نان مسلم بھی فطرتاً نیک تو ہو سکتا ہے. فطرت نہیں, ان کے اعمال بھی نیک ہو سکتے ہیں. صحیح. نیکی ہمارا مقصد نہیں ہے, یاد رکھیے گا. نیکی کسی مقصد کی وجہ سے کی جاتی ہے, وہ ہے اینڈ ان مائنڈ. یاد رکھیے گا, نیک بننا مقصد نہیں ہے, اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے. قیامت والے دن کھڑے ہو کے ہم نے, فرشتوں نے جس لیول پہ استقبال قیامت کو چھوڑیں, جس طرح روح نکلے گی نا, جس طریقے سے دو فرشتے آپس میں میرے بارے میں بات کریں گے, پتہ چل جائے گا کہ ٹونی رابنس کا ہلا ہوا تھا یا پھر ڈاکٹر سراج کا ہلا ہوا تھا. کامن سینس کی بات ہے کہ تو کس وجہ سے یہ سارے کام کر رہا تھا. ورنہ تو دیکھیں, اسلام تو اتنا ماشاء اللہ تعالیٰ نے ایسے کمپلیشن دی ہے کہ سب سے بڑا کام جہاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مجاہد کو سب سے پہلے پکڑ کے لایا جائے گا کہ تو اپنے لیے کرتا رہا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے شہید کو, وہ جو اپنے لیے جان دے گیا, اللہ نے کہا تم نے اپنے لیے جان دی, تیری لیگیسی کریٹ ہوگی. اور لیگیسی از دا فائنسٹ سیلنگ پروڈکٹ آف موٹیویشنل اسپیکرس. پاکستانی ہوں یا ہوں, آپ کے مرنے کے بعد نام ہوگا, مرنے کے بعد نام ہوگا. یہ کون سا دین سے انہوں نے سیکھا کہ مرنے کے بعد نام ہوگا؟ صحیح. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ نبی علیہ السلام نے کہا فیم اینڈ فارچون, دو بھیڑیے ہیں جو کہ ریوڑ میں ایسے انٹر ہوں گے, فیم اینڈ فارچون. اور یہ تو بنائی سیلیبریٹیز رہے ہیں, بیچتے ہی سیلیبریٹی ہوڈ ہیں, فیم کا ٹوکن بیچتے ہیں نا. وہی میں ایسے کہہ رہا تھا, دین نہیں پہنچا اس تک سب چیزیں بڑی جلدی پہنچ جاتی ہیں. اور جس تک دین پہنچ جائے نا, اس کے بعد سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا کہ کچھ. اچھا, یہ سیلف لو پہ اگر ہم بات کریں تو یہ جو آج کا کنسیپٹ ہے سیلف لو کا, کہ سب کو چھوڑو اور جو نا اپنے اوپر فوکس کرو, اپنی بات کرو. جیسے آپ نے کہا نا کہ تزکیہ نفس بھی انسان کو انڈیویجولزم کی طرف بہت زیادہ لے جاتا ہے. نہیں, تزکیہ نفس اگر فائنل ڈیسٹینیشن ہے آپ کی, تو پھر آپ انڈیویجولزم کے شکار ہوں گے ہی ہوں گے. صحیح. فراہی صاحب کا فائنل ڈیسٹینیشن تزکیہ نفس تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, بڑی محنت کی انہوں نے. مگر فلسفہ جو ہے نا, وہ میں کیوں مودودی صاحب کو یا سید قطب کو یا اینڈ آئی گیٹ لاٹ آف کرٹیسزم کہ آپ پولیٹیسائز اسلام بیچتے ہیں. نعوذ باللہ, پولیٹیسائز اسلام بکنے والا ہوتا تو اب تک کب کا بیچ چکا ہوتا ہے. وہ ایسا پروڈکٹ ہے جو کوئی سمجھ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ. سو what I'm saying is کہ اگر آپ دنیا کے لیے, اگر آدم کو نبی نہیں نہ مانتے آپ, تو پھر تو یہ مسئلے آئیں گے. اگر حضرت آدم کو نبی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پورے قبیلے پہ اللہ کا نظام آپ نے جو ہے نا لوگوں کو دینا ہے. لوگوں کی, مسلمان تو فائر بریگیڈ کا بندہ ہوتا ہے, دیکھتا ہے کہاں آگ لگی ہوئی ہے, جا کے بجھاتا ہے. یہ بچپن میں فلسفہ ہمیں بچپن میں دیا جاتا ہے نا کہ تم گھر پہ نہیں رک سکتے, اپنا نہیں سوچ سکتے, جدھر آگ لگی یو آر ملیٹنٹ, یو گو, ہاتھ سے روکو. یہ موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ الگ بات ہے. موٹیویشن ٹو ڈو واٹ؟ موٹیویشن ٹو گیٹ killed in the name of Allah سبحانہ تعالیٰ, چاہے وہ دائی ہوں, چاہے مجاہد ہوں, چاہے وہ صادق ہوں, چاہے امین ہو. اینڈ ہمیں پتہ ہے کیا ہے. آپ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں کہ یار سب کچھ کرنے کے بعد اینڈ میں کین یو ایکچولی پٹ اے اسمائل آن مائی فیس وین آئی ایم گوئنگ ٹو فیس دا 2 angels? جسٹ ٹیل می دیٹ اینڈ آئی ول ڈو ایوری تھنگ دیٹ یو گونا ٹیل می. سبحان اللہ. ایک بھی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا, گارنٹیڈ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں وہ والے معاملات نہیں ہمیں پتہ, ہم دنیاوی پلاسٹک کے معاملات, ہم تو دین کے جو ہے نا بٹنز لگاتے ہوتے ہیں, اندر کوٹ تو سارا کا سارا جو ہے نا کیش سے لگا ہوا ہے. دیکھیں یہاں سے کوئی یہ بھی تو بات کر سکتا ہے نا کہ یار دین ہم اسکالر سے سیکھیں گے,
لیکن دنیاوی معاملات میں موٹیویشن تو پھر ہم ایکسپرٹ سے ہی لیں گے نا. دین کوئی میرا جسے کہتے ہیں نا دین از دا ٹو ڈو لسٹ. اسلام اسی سے تو الرجک ہے ویسٹ اسلام سے. اسلام ٹو ڈو لسٹ ہے. کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو لے لیں وہ ٹو ڈو لسٹ ہی بیچتے ہیں نا ان میں. صحیح. اسلام کوئی بدھزم تو ہے نہیں, کوئی کرنٹ ورژن آف کرسچینٹی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, اسلام تو 222 سنتیں تو ایک دن کی ہیں خالی. ایک دن کی عام دنوں کی ہے, جنگی دنوں کی نہیں, امن کے دنوں کی 222 سنتیں. صحیح صحیح صحیح. اس سے بڑا ٹو ڈو لسٹ کا چیپٹر کہاں, اسے کہتے ہیں لیجسلیٹر کہاں سے ملے گا؟ موٹیویشنل اسپیکر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ٹو ڈو لسٹ ہی بیچتے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں جی. ہم تو وی آر ٹو بزی. مسلم از سپوز ٹو بی ٹو بزی ان دا لائف آفٹر ڈیتھ افیئرز ان دس لائف. اور کوئی اور ٹائم کیسے مل رہا ہے کسی اور انسان کو؟ ناؤ سم پیپل always jump on me, درویشی سکھا رہے ہو. درویشی ایک واحد اسلام ہی تو ہے, درویشی نہیں سکھاتا. صحیح. شہر میں آگے کرو گے بیٹا سارا کام. بالکل صحیح. سب کچھ کرے گا, اور اسی لاہور اسلام آباد میں کرے گا, میامی منیلا میاں والی میں کرے گا. صحیح. درختوں اور جنگلوں میں نہیں جانا تمہیں. بالکل ٹھیک. سو درویشی نہیں سکھا رہا ہوں میں, مگر یہ بات ہماری فطرت کے اندر ہے, ہماری فطرت کے اندر, کہ ہمیں وہ والا بندہ نیچرل اٹریکشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے ہمارے اندر سٹور کر دیا ہوا ہے, اس کو سیروٹونن کہتے ہیں, کہ ہمیں وہ نیچرل اٹریکشن دے گا کہ جو گیور ہے. ہمیں عبدالستار عیدی نیچرلی اٹریکٹ کرتا ہے, ہمیں پولیٹیشین نیچرلی اٹریکٹ نہیں کرتے, بیکاز یہ خود محلوں میں رہتے ہیں اور ہمیں غربت کا کے اوپر کیسے کہتے ہیں نا اکتفا کرنے کا درس دیتے. صحیح. کہ تیار رہنا, قوم پہ سخت وقت آئے گا. صرف قوم پہ ہی سخت وقت آئے گا سر, آپ کے اوپر کیوں نہیں وقت سخت آئے گا؟ آپ کے گھر پہ بجلی کبھی بھی نہیں جائے گی, آپ کے محل بڑھتے رہیں گے. عبدالستار عیدیز اینڈ بلقیس عیدیز اینڈ آل آف دوز پیپل, آئی ایم ناٹ کوٹنگ اینی ون پرسن, یہ نیچرل اٹریکشن کیوں دیتے ہیں؟ بیکاز دیز پیپل آر گیورس. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو فقر میں خوش ہے, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی موٹیویٹڈ آدمی نہیں ہو سکتا. یہ لوگ فقر میں خوش ہونے کی کبھی بھی ٹریننگ نہیں دیں گے آپ کو, بلکہ یہ آپ کو فیل کرائیں گے کہ نکلو اس سے. جی, if you are born stupid it's not your mistake, but if you die stupid that's your mistake. یہ ہے موٹیویشنل منترا. یہ منتر ہے. ایون دو اینڈ میں آ کے خود بیٹھے ہوں گے دلائی لاما کے پاس, کسی فگ ٹری کے نیچے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں چین نہیں آ رہا, پلیز ہمیں بتاؤ, اندر سے ہالونیس ہے, ہمارے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں, کوکین چل رہی ہے گھروں میں, ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ. صحیح. But they are never going to admit to it کہ oh you know what, کیونکہ وہ بیچارے کیا کریں, پیشہ ہے نا. آپ نے صحیح لفظ شروع میں بولا تھا, پروفیشن ہے, پیشہ ہے. لیکن ایک سوال, سوری ٹو کٹ, بکے گا نہیں نا پروڈکٹ. کیا پیسے کمانے میں, گروتھ کرنے میں, یہ ایمبیشن رکھنے میں کہ میں نے بہت گرو کرنا ہے لائف میں تاکہ میں کوالٹی آف لائف انجوائے کروں, میرے بچے کل کو کوالٹی آف لائف انجوائے کریں, میں چیریٹی کروں, میں کسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کروں, میں چیریٹیبل آرگنائزیشنز کھولوں, اس میں کوئی حرج ہے؟ اس ایمبیشن کو لے کے کوئی حرج ہے؟ مجھے بولتے رہتے ہیں بچے, سر ہم نے نا صدقہ کرنا ہے اس لیے پیسے بنا رہے ہیں. صحیح. حالانکہ کلاس 6 میں بتایا گیا تھا کہ اٹس ناٹ دا اماؤنٹ آف منی, اٹس دا ویٹ آف دا منی. صحیح صحیح. جس کے پاس کب سے کم پیسے ہوں گے اس کا سب سے بڑا صدقہ ہوگا. صحیح صحیح. یہ سب کو پتہ ہے بیچ میں. یہ اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکہ دینے والی مشین جو ہے نا, وہ کہیں سے امریکہ سے, یوٹیوب سے یا پاکستان سے, ہزار پاکستان میں بھی ہے نا, خالی ویسٹ نہ لگائیں. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہر کوئی یہ بیچ رہا ہے کہ زیادہ پیسے ہوں گے تو اللہ کی زیادہ کام کر سکو گے. نعوذ باللہ. مطلب اللہ تو یہ امیروں کے دین ہے اسلام. صحیح. غریب بیچارے دوزخ میں جائیں گے کیا؟ حالانکہ جنت کی اور دوزخ کے ڈائلاگ ہمیں پتہ ہیں. جنت دوزخ سے کہے گی, بالکل صحیح ہے, کہ تیرے پاس کیا آیا, تو دوزخ کہے گی میرے پاس لیڈر آئے, میرے پاس عمراء آئے, میرے پاس محلوں کے بادشاہ آئے. اور تیرے پاس کیا آیا, تو جنت کہے گی میرے پاس تو غریب ہی آئے. وہ فلسفی کلیئر ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلسفی کوئی ڈیم ڈاؤن کرتے ہیں نا, میں بتاتا ہوں کیا حرج ہے نا آپ کو. آسان, بہت اچھا سوال آپ کا. کوئی اپنی لائف کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ اصل میں اسپریچول کوالٹی آف لائف ہے. جتنی کوالٹی آف لائف ہے نا کہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ, محلے میں آپ انٹر ہوں تو لوگ آپ مسکرا کے دیکھ رہے ہوں کہ یہ آیا ہے تو ہماری بہتری ہوگی, یہ ہوتی ہے کوالٹی آف لائف. صحیح. آپ کی وجہ سے محلے والوں کو روٹ لگا ہوا اور باہر روڈ پہ گاڑیاں بند ہوئی ہیں کیونکہ ساحل میاں کی 50 جو ہے نا ایس یو ویز نے گزرنا, یہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے. سمجھے, دس از مطلب قارون کو اسی وجہ سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں. قارون کو کیوں نہیں یونیورسٹی کے لیکچر کے لیے بلاتے تھے کہ ہاں بڑے پیسے بنائیں آ جائیں. سب کو پتا تھا یار اس نے اوور آل ایک کینسر کریٹ کر دیا ہے. ابھی جتنے بھی بلینئر تھے نا سب کو پتا ہے کہ یار 7% آف دا ورلڈ ویلتھ is inside the banks of these 2000 people. 7% of all the planet's wealth stagnate ہو گئی ہے. صحیح. سوچیں کیا کیا ہو سکتا تھا اس سے.
ابھی میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے. کیپٹلزم کو آئے ہوئے جمعہ 8 دنوں میں 1783 میں تو پیدا ہوا ہے کیپٹلزم. 1700 سے پہلے کے موٹیویشنل اسپیکرز کیا باتیں کرتے تھے ذرا سوچیں. ہمیں پتہ ہے وہ کیا باتیں, روحانیت کی باتیں, وہ سوشل ویلفیئر اور گیونگ کی باتیں کرتے تھے. وہ سیلیبریٹیز تھے اس وقت. یہ اس وقت کے ایک بھی اسپیکر کا نام نہیں اس وقت وائرل ہوتا, اس کی کتابیں نہیں بکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے دینے والے لوگ تھے, وہ لوگوں کو اصلی باتیں بتا رہے تھے. حالانکہ میں سوشلسٹ نہیں ہوں کہیں سے بھی, فار اے ریزن. کارل مارکس کو اگر اتنا ہی پتہ ہوتا نا تو منہ کے بل نہ گرتی اس کی فلاسفی. جتنے بھی مارکسسٹ لوگ اسلام میں مارکسزم میں اسلام ڈھونڈ رہے ہیں وہ کسی اور لیکچر میں آئیں. دا کوشچن از, اس وقت کے موٹیویشنل اسپیکر ایٹ لیسٹ ٹرو ٹو دا کیمسٹری تھے. کیمسٹری کیا ہے؟ عبدالستار ایدھی اور کسی بھی ایک پولیٹیشین کا نام لے آ رہا ہوں, نیم اینی آف دیم, چاہے وہ PMLN کا ہو یا PTI کا ہو, ایک ساتھ کھڑا کریں اور اندر کی آوازیں لگوائیں سب سے, کون بہتر ہے, who do you want to be. Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the MNA, the politician, or the billionaire, or the Bill Gates, or the Jack Ma's. They will be like, yaar end میں مجھے یہی بننا ہے, یہ میں چاہے راستہ یہ نکالوں, گول میرا یہ ہے. کیونکہ میں نیچرل اٹریکشن کو ڈینائی نہیں کر سک رہا ہوں, اندر کی کیمسٹری کی آوازیں کچھ ہو رہے ہیں. صحیح. غریب بننے کے اوپر اکتفا کرنا اور اس کے اوپر شکر گزاری کرنا کہ مجھے اللہ نے کم دیا ہے, میں شکر گزار ہوں, اس کی ٹریننگ موٹیویشنل ٹریننگ نہیں ہو سکتی نا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, بیکاز وہ سکہ بکے گا نہیں, اس لیے دے کیپ پمپنگ دا منی کارڈ ان. حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے ایک خاص عمر کے بعد, 40ویں سال کے بعد تو عیاں ہو جاتی ہے حقیقت کہ یار سارا کا سارا بوجھ میں نے اپنے اوپر خود ڈالا. آپ میری بات نہ مانیں, پتہ کریں اپنے بچوں کو, جو بڑے ہیں, چھوٹے بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی, 15 14 15 16 17 بے شک بڑے بھی ہیں, سب کو ہفتے میں ایک دن نا ہسپتال لے کے جانا شروع کریں. اور جتنے بھی بزرگان ہوں وہاں پہ جو ہے نا ڈیتھ بیڈس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا انٹرویو ریکارڈ کروائیں بچوں سے کہ پوچھو اگر تمہیں ٹائم مشین ملے واپس جاؤ تو کیا کرو گے. تو سب سے پہلے وہ کہیں گے میں جا کے موٹیویشنل اسپیکر کو گولی ماروں گا, جس کی وجہ سے میں 50 سال اپنے پیسے کے پیچھے لگا رہا. اینڈ میں آگے کیا ہوا, نہ میرے رشتہ دار میرے پاس ہیں, نہ میرے پاس سکون ہے, اور جنت تو گئی کہیں, میں دور ہی کہیں چھوڑ آیا تھا. اب میں پچھتا رہا ہوں کہ یہ ٹائم ریورس کرنے والی ٹریننگ کس سے لینی ہے. ایوری سنگل مین, آپ میری بات نہیں کسی کو سمجھ آ رہی کہ میں بہت زیادہ آلٹرسٹک اور وہ آئیڈیلسٹ ہوں, تو آپ وہ کیا ہے ایپل, جو آپ نے ایپل رکھا ہوا ہے, اس کا CEO کا کیا نام ہے, اسٹیو جابس. اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھ لیں, سن لیں, ویڈیو پہ ہے. مگر مچھ کے آنسو نکل رہے ہیں, تو خیر فیک ہوتے ہیں, بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ساری لائف. خود اسٹیو جابس کا لاسٹ لیکچر پڑھیں. جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, ان کے تماچا ہے ان کے منہ پہ کہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہیرو آف دا ہیرو بنے گا, وہ اینڈ میں رو رہا ہوگا کہ یہ میں ایک ایلوژن میں مارا گیا, میں نے ساری عمر ضائع کر دی. وہ الگ بات ہے, وہ دین کی باتیں نہیں کرتا, مگر وہ بات کیمسٹری کر رہا تھا کہ مجھے جو اصلی چیزیں چاہیے تھیں وہ ہے ہی نہیں میرے پاس, میری فیملی کوئی نہیں ہے. I had to steal away the time, strip it out so that I can actually give it to my own self. پیسے کریئر کا مطلب خود ہوتا ہے نا. آپ بتائیں اسٹیو جابس کی بیگم کا نام ہے, نہیں, she does not have a career na. See the thing is he was chasing the career, and this career world is a cancer which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease. Cancer ho ya AIDS ho, polio ho ya typhoid ho, سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہوئی نا وہ اس کریئر ورڈ کی وجہ سے ہوئی ہیں, جو کہ ڈپینڈنٹس پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا, ساری عمریں گزار دی انہوں نے بغیر کسی. اپنے بچوں کی شکلیں دیکھے, 6 8 مہینے ہو جاتے ہیں یہ. کیوں؟ امریکہ گیا ہوا ہے نوکری کرنے, وہاں پہ ڈالر کما رہا ہے. کوریا گیا ہوا ہے, وہاں پہ ڈالر کما رہا ہے. اور انگلینڈ گیا ہوا ہے, 6 مہینے بعد آتا ہے اور بالکل ایسے ملتا تھا جیل سے چھوٹ کے آیا ہوا ہے, اور پھر اگلے دن PIA کا فون آتا ہے, وزٹنگ ٹائم از اوور, واپس جائیں اپنی جیل میں. دس از این hypnotic state that everybody is in, and everyone knows کہ if given a chance they were going to push the reset button so fast that no motivational speaker in this way is going to even realize what happened. Sheikh, what is success? اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سکسیس کیا ہے, اور اگین میں پھر وہی تھوڑا سا کلیئرنس اور چاہ رہا ہوں, بیکاز ہماری آڈینس جو ہے نا وہ یہ کویشچن ضرور کرے گی کہ یار پیسہ تو حضرت عثمان کے پاس بھی تھا, عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا, اور آج کے تو وہ بلینئر سے بھی بڑھ کے. آپ یہ لسٹ پوری کریں, یہ ہر مسلمان کا بہانہ ہے. حضرت عثمان, عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ 2 نام اور بتائیں.
مجھے بھی آنیسٹلی یہ دو نام دیکھا ہے نا, یہ دو بنائے ہوئے ہیں بہانے کے طور پہ, حساب بھی رکھے ہوئے ہم نے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یار اگر اللہ نے مجھے دینا ہے, not compromising my religious duties, میں اپنی religious duties compromise نہیں کرتا. which I am proud of, I'll tell you how to look at money. میں اپنے ایک استاد کے پاس گیا تھا, and I said میں ایک اور بزنس کرنے لگا ہوں یہ والا بزنس کے علاوہ. and he said کیوں؟ I said رزق کی وسعت کی دعا ہے, ہم رزق کی وسعت میں چاہ رہا ہوں. He told me in one statement, okay, in one statement, he said بیٹا بات دھیان سے سن لے, پانی کی ٹینکی ہے, جتنا پانی بھرنا تھا اللہ نے بھر دیا, اب تو ایک نلکا لگا یا دو نلکے, پانی جب تک تو پورا نہیں کرتا تو مرے گا نہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اب تو 10 نلکے لگا یا ایک نلکے لگا, پانی تو اتنا آنا ہی آنا جتنا تیرا لکھا ہوا ہے. اب تو 10 دکانیں کھول جا کے میری طرف سے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کھول, حرام نہیں ہے, کھول. کیوں اپنے آپ کو اس جگہ پہ انوالو کر رہا ہے جس جگہ کی گارنٹی اللہ نے لی ہوئی ہے؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر کیوں نہیں بتاتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے جس کی ٹینشن نہیں لینی تم نے, وہ ہے کہ کتنا رزق تیرے تک آنا ہے. سبحان اللہ, سمجھ. اور مجھے بھانا کیا پتا, کہتا ہے مسلمان بچے سر ایتھیوپیا والوں کا کیا قصور ہے؟ جیسے کہ ان کا کوئی چاچے کا بیٹا ایتھیوپیا میں کیسے مر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ کمپلینٹ داغ رہے ہیں میرے اوپر کہ ایتھیوپیا میں ایک قحط آ گیا, ان کو جیسے ان کو بھی کوئی ٹونی رابنز یا یہاں کا کوئی لوکل موٹیویشنل اسپیکر چاہیے, وہ بھی کچھ کر لیں گے اس بارے میں. سو اگین گوئنگ, میں نے آپ سے کہا نا شروع میں یہ 3 گھنٹے کا سیشن ہو جائے گا. سمپل کانسیپٹس آر ویری سمپل. جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایز این اٹریکٹیو ٹریٹ ڈال دی ہوئی ہے, وہ ریسیونگ نہیں ہے, وہ گیونگ ہے. دیٹس اٹ. وہ آپ کے اوپر ہو تو آپ احسان مند ہو جاتے ہیں, آپ کسی اور پہ کریں تو لوگ آپ کے احسان مند ہو جاتے ہیں کہ دس از دا ریئل مین, دس از دا ریالٹی آف ہیومینٹی, دس از دی اونلی تھنگ دیٹ ہیومن بینگز آر کمنگ ہیئر آن دس پلانٹ فور, کہ لوگوں کی بہتری ہو سکے. کسی ایک آپ مجھے آسان سا, میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں, تمام آڈینس کے ساتھ میں ہمیشہ ہی کرتا ہوتا ہوں. بل گیٹس سے پہلے اور قارون کے بعد 3000 سال بنتے ہیں. بل گیٹس سے پہلے, قارون کے بعد, کوئی سے 3 بلینئرز کے نام بتائیں. صحیح, نہیں ملیں گے نا, بالکل, اور کروڑوں کی تعداد میں, مگر ملیں گے. پتہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ سیلیبریٹیز نہیں ہوتے تھے, لوگ سے پہلے ٹرینڈ ہی نہیں تھا. نہیں, لوگ اس کو حد تک سمجھتے تھے کہ یار میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں, اپنے لیے کچھ کرنے آیا ہوں. اور اب کیمسٹری اتنی چینج ہو گئی ہے. یہ جو کیمسٹری ڈوپامین پہ ہٹ کی ہے نا انہوں نے, اس کے بعد ایوری بڈی, بھائی تو کہہ رہا ہوں, اتنا آئی کیو ڈراپ کر دیتا ہے کہ یو لوز دا بگ پکچر, کہ دنیا میں اصل میں مقصد کیا ہے کام انسان کا. اس کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں بولتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریلیجیس اسپیکر, جو ایسی باتیں کرتا ہے. صحیح, کہ دنیا کے مقصد بتا رہا ہوتا ہے وہ. آپ بتائیں نیوٹن کے پاس کتنے پیسے تھے؟ نو ون نوز, کیونکہ وہ بیچارہ اس بیس پہ مشہور نہیں تھا. صحیح. آسکر کتنے بندوں کو اس سال ملا ہے؟ ہر لڑکی ہر لڑکے کو پتہ ہے, ہر امی ہر ابو کو پتہ ہے. بتائیں اس سال کوئی سے 4 بندے بتائیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا, کیونکہ آسکر کے پیچھے ڈالر سائن لگا ہوا ہے, فیم لگا ہوا ہے. دیٹس اٹ. نوبل پرائز کے پیچھے فیم نہیں لگا ہوا. رونالڈو اور میسی کے ڈالر نکالوں, میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلتا ہے دنیا میں. صحیح, سوچنے والی بات ہے. بالکل صحیح, بالکل. بل گیٹس کے ڈالر نکالو, پھر میں دیکھتا ہوں کون اس کی بکس خریدتا ہے. صحیح. People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand کہ کون سا بندہ ڈاکٹر ہے اور کون سا بندہ بیماری نکالنے والا ہے, کون سا بندہ بیماری ڈالنے والا ہے. صحیح. اور most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know. اپنی اچھی نیت سے بھی لوگوں کو وہ جو ہے نا آلٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن شیخ, یہ جو سیلف ہیلپ بکس ہیں وہ تو کچھ پڑھی جا سکتی ہیں نا, مطلب اگر ان میں کچھ مینیجریل پرسپیکٹیو سے کچھ سکھایا جا رہا ہے, کچھ ایموشنل انٹیلیجنس, اب جیسے ڈینیل گولمین کی کتاب ہے. سائیکالوجسٹ بھی خیر یہ جو ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ ہے تو سارا انڈیویجولزم کا قائل ہے, اور انفیکٹ ریلیجن کے اس میں نکلا ہے نا, یہ ریلیجن کے اپوزیشن میں اور ریئیکشن میں نکلا ہے. یہ ہماری یوتھ نہیں سمجھتی ایسی. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ موٹیویشنل کتاب نہیں ہے, وہ سب سے بڑی ڈی موٹیویشنل کتاب ہے, بیکاز وہ تو سرجری کر کے دکھا دیتی ہے آپ کو. بالکل. گولمین کی جو پہلی کتاب ہے, جو ایموشنل انٹیلیجنس کی جو والیوم 1 ہے نا, جو وہ کافی حد تک طاقتور ہے. صحیح. اکیڈیمک ریویوز بھی ٹھیک تھے اس کے. بالکل ٹھیک. جو اس کا سیکنڈ سیکول آیا
It's the weakest book I've ever read regarding coming from an academic. He doesn't call himself an academic, so I'm not going to take any jab at him. But the question is, psychology को समझना स्किल है, महारत है, इल्म है. साइकोलॉजी को समझना इल्म है. सही. अगर कोई स्पीकर आपको साइकोलॉजी समझा रहा है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है. मोटिवेशनल स्पीकर pump the adrenaline and dopamine up. They give you tomorrow's medicine, not life's medicine. Sahi. They give you a 6 months state of mind, not the end after everything is going to come crashing down on top of you. They'll be like, यार ये तो हमारे ऊपर भी होता, फितरत है. सही सही. सब्र कर, बर्दाश्त कर. जब हम कहते हैं वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र, जब सच्ची बात कर, मसले तो आएंगे. अल्लाह ताला ने कहा ना कि जब अल्लाह ताला किसी से भलाई करते हैं तो दुनिया सख्त कर देते हैं. आप बताएं कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर फिट करें इसके ऊपर, कोई करके दिखाए कि दुनिया सख्त हो गई है क्योंकि मैं अल्लाह के काम करने लगा हूँ. अब इसके पीछे कौन से 1 मिनट मैनेजर पढ़ूँ मैं जाके? जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तेरे पे दुनिया सख्त करूंगा. सही. हमारा फलसफा कितना सफेरिकली कंप्लीट है कि एक दीन ऐसा है जो कहता है आओगे तो सख्ती आएगी. अबू बकर सिद्दीक का एक वाक़या है. उन्होंने गुलाम लौंडी आज़ाद करवाई उमैया बिन खलफ से. उमैया बिन खलफ तब भी किस टाइम में अल्लाह ताला ने टेस्ट लेना था और जैसे ही उसने दावत देनी शुरू कर दी उमैया बिन खलफ ने, ना जाएं ये तुझे जो है ना अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं. soon as the deal was cracked, she turned blind. अच्छा. she turned blind and उमैया बिन खलफ ने क्या क्या लगाना शुरू कर दिया कि मैं तुझे कहा था देख तेरे पे तो उसी वक्त आया हो गया. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु was in shock कि मैं इसे क्या समझाऊं. and अबू बकर सिद्दीक only said one thing कि अगर तू अल्लाह के लिए आई है ना तो दिन में तो मसले आएंगे. it was a temporary blindness he was going through. सही सही. and she said I will be firm on my belief. I will be firm on my belief. मैं अल्लाह के लिए नहीं अपनी आंखें कुर्बान कर रही. जानती है तो जाने दें. टेम्पररी ब्लाइंडनेस 10 मिनट बाद आंखें ठीक हो गई. बट दैट टेस्ट वाज सो ट्रू. ये मैं एग्जांपल जान के आपको दे रहा हूँ, ठीक है. मैं किसी मेडिकल कंडीशन की एग्जांपल भी दे सकता हूँ. यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूँ, ये स्टेट ऑफ माइंड याद रखिएगा. हमारा यही स्टेट ऑफ माइंड इस दौरान आके मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहीं ले जाता है. ये जब थोड़ी देर का मसला आता है ना आपका, दैट एक्सप्लेन्स एक्चुअली कि हमारी जो यूथ है वो एक तो जल्दबाज क्यों है, मुश्किलों से घबराती क्यों है, वो हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एनिमी समझते हैं अपना, और वो हर जो है ना वो फाइनेंशियली जब वो अनस्टेबल हो या फाइनेंशियली थोड़े वीक हो, जो समझते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है हम पे, या ये अल्लाह की नाराज़गी के साइन है, या ये हमारी इनकॉम्पिटेंस है. That explains it कि why they are designed to think like that. They never think it's their incompetence. They think that they can motivate themselves out of their incompetence. सही. Incompetence और competence का सबक इस्लाम बड़ी अच्छी तरीके से देता है. ठीक है. तीरंदाजी की ट्रेनिंग होती थी साहबा की. सही. ऐसे नहीं होता कि चलो ये सुबह लड़ाई है. People were trained. मशाक लोग जाते थे आगे. स्किल की इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहीं नहीं है कि जिस साहबी के ख्वाब में अजान आई थी, ज़ैद थे आई थिंक, उनको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने नहीं कहा जाओ अजान दो. याद रखिएगा, बिकॉज प्रॉफेट सल्लम चोज द मैन हु कुड व्हेन ही इज गोना से अजान, पीपल आर गोना कम इनटू दिस स्टेट ऑफ माइंड कि क्या खूबसूरत आवाज़ आई हमें. अप्रोप्रिएशन है इस्लाम के अंदर. सही. आपके अंदर अगर कोई स्किल नहीं है, लेक्चर लेके थोड़ी आ जाएगी. सही. आपको काम तो करना पड़ेगा उस स्किल के लिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है. सो वो क्या शेर है ना, मायूस होके कह दिया अपनी दुआ को बेअसर, ये नहीं माना कमी अपने हुनर में रह गई. सुभान अल्लाह. बिल्कुल. कि अल्लाह पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं. ये अपना हाँ, इकबाल ने कहा ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का. कि भाई उठ, सीख पहले काम कैसे होता है, फिर काम होगा. सही. बिल्कुल सही. जस्ट बिकॉज यू लिसनिंग टू सम हाई टेक साउंड जो कि पंप टॉप म्यूजिक होता है, कि आपको लेक्चर भी चल रहा हो, साउंड ट्रैक भी लगा हो, प्रॉपर मूवी की तरह रील्स होती हैं मोटिवेशनल वीडियोस. और मैं आपसे कह रहा हूँ, खाली वेस्ट ना करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पे. ये ना लोग कहें कि हाँ वो वाले गलत हैं, हम यहाँ वाले पकड़ लेते हैं. सही सही. मोटिवेशनल स्पीकर मेरे फेसबुक के एजेंसी चलाती है मेरे सोशल मीडिया, उस पर नीचे लिखा था मोटिवेशन साहिल अदीब मोटिवेशनल स्पीकर. सही. और मैं करोड़ दफ़ा कह दिया कि ये कौन लिखते हैं. जैसे सर वो फेसबुक पे ना, इसके अलावा आपका कोई टाइटल नहीं है.
سیم یہ ہمارے پیجز پہ بھی آتا ہے. یہ تو لکھ دو کہ ڈی موٹیویشنل اسپیکر یہ یار ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ یار یہ وہ والی چیزوں سے دور رہنے کی باتیں کر رہا ہے. چلے لیکن ہم وہ پازیٹیو موٹیویشن دیتے ہیں نا, ایک مقصد بتاتے ہیں. جی میں تو مانتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں, آپ کے ساتھ اگر لکھا ہے وہی ہے موٹیویشن جو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اس دن بشیرم کا لفظ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے نے کہا؟ موٹیویٹ کرو, بشیرم و نذیرہ, ان کو ڈراؤ خبردار کرو, موٹیویٹ کرو خبردار کرو. موٹیویٹ کیا کرو کہ اصلی چیز کیا ہے. صحابی خندق میں کھڑے ہوئے کھجوریں کھا رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے جنت کا بیان کیا تو صحابہ نے پوچھنا شروع کیا. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ادھر یہ بھی ہوگا. نبی علیہ السلام نے بھی بیان میں تھے تو ابھی کھجور کھا رہے تھے, تو نبی علیہ السلام سے شاہ فرماتے ہیں کہ کون ویٹ کرے گا اب اس کھجور کے منہ تک جانے کا. کھجوریں پھینکی اور خندق میں چھلانگ لگا دی. موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں منع اسلام میں, مگر بغیر غلط پرپس سے موٹیویٹ کر دیا تو دنیا میں سب سے بڑا عذاب آپ کے اوپر ہے. بے شک. جو غلط چیزوں میں موٹیویٹ کرے گا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مائک چھوٹی سی چیز نہیں تھی. ایسے نہیں اللہ کسی کو مائک دے رہے ہوتے. غلط انفلوئنس کر دیا نا آپ نے کسی کو, تو پھر وہ جو پہاڑ کے پہاڑ نظر آئیں گے آخرت میں کہ یہ کیا ہوا, یہ وہ والے کرتوت تھے جو لوگوں نے تیری اسپیچ کی وجہ سے کیے. سبحان اللہ. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا مسلمان ہونے کے باوجود یہ گوروں کا وہ اسپیچ کی وجہ سے اگر کوئی اصل فلسفے سے دور ہو جاتا ہے جی اور وہ اصل چیز کو بھول جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا برڈن ہے, بہت بڑا بوجھ ہے آپ کے لیے. اور یہ یاد رکھیے گا جس کے پاس یہ مائک ہوتا ہے نا وہ اس کے پاس سیروٹونن ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہی کیمیکل ہیں کہ تو نے یہ سیروٹونن کا پیچوٹری گلینڈ تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں چونکہ مائکرو فون میرے پاس ہے تو آڈینس نیچرلی گیٹس دیٹ ایکریڈیٹیشن اسٹیمپ آن مائی ہیڈ کہ یہ جو بات کرے گا اس کے پیچھے کوئی وزن ہوگا, ورنہ یہ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا, ورنہ یہاں پہ. اچھا یہ چیز شیخ انفارچونیٹلی نا ریلیجس اسپیکرس کے ساتھ بھی ہوگی. ابھی ریسنٹلی ہم ڈفرینٹ شہروں کے ٹورس کیے, لاہور میں بھی کیا, کراچی میں بھی ایک کیا. ہم نے یوتھ کو اسٹیج پہ جاتے ہی یہ بات سمجھائی ہے کہ یار ہمیں اس لیے فالو نہ کرو کہ ہم یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہیں اور ہماری ویڈیوز فیمس ہو رہی ہیں. یہ دیکھو ہم بات کیا کر رہے ہیں, اور وہی بات اسکالرز آپ کو کر رہے ہیں, وہی بات آپ کو باقی لوگ سمجھا رہے ہیں جسٹ بیکاز. اب دیکھیں نا, میں نے یوتھ میں ایک یہ بڑا ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, کیوں؟ وہی کاؤنسلنگ ایک اور بندہ شاید بہت اچھی کر سکتا ہے, ان کے اپنے گھر والے کر سکتے ہیں, لیکن جسٹ بیکاز وی آر فیمس. سیروٹونن ہے نا, اس سے آپ کو ہائرارکی آف کمپیٹنس میں اوپر والی پوزیشن ملتی ہے. ایگزیکٹلی. مسئلہ یہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ کے اوپر نا کہ آپ ریئلائز کریں گے نہیں یہ مقصد نہیں ہمارا. میں ایک ڈائلاگ کے لیے کوشچن پوچھے اپنے اصلاح کے لیے ایک اسپیکر کو, پاکستان کے نمبر 1 اسپیکرز میں سے, ان بھائی صاحب نے کہا کہ فالوورز کتنے ہیں بھائی کے. اچھا میرے فالو, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہوں میرے فالوورز کے کیا کاؤنٹ ہے, کیا کرنا ہے آپ نے, غور کیجیے گا. اور میری ان کو تو چھوڑیں, تو پرسنل واقعہ, آپ یوٹیوب کریں, دنیا پاکستان کے اس وقت جو نمبر 1-2 اسپیکر چل رہے ہیں نا, دونوں آپس میں منہ سے بولتے ہیں اب کہ اس کے تو 3 لاکھ فالوور, دوسرے کہتے ہیں میرے ایٹ لیسٹ آرگینک تو ہیں. یہ اسلام کے اسپیکر ہیں, مسجدوں میں کھڑے ہو کے لیکچر دے رہے ہیں کہ ملین فالوور نہ ہو تو اس کی بات ہی کیا, کون سنے گا. یہ مسلمان علماء اپنے سو کالڈ علماء کا اگر حال ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کے اندر پوری طریقے سے ڈب کی بیپٹزم ہو چکا ہے ان کا, دا بیپٹزم آف کیپٹلسٹک فلسفی. پتہ نا بیپٹزم میں ڈبکی دیتے ہیں نا آپ کو, تو یہ جو ہولی واٹر نا ان کا, دیٹ ڈز ناٹ ہیو اے ڈبلیو ان دا. بہرحال کچھ لاسٹ فیو ورڈز یوتھ کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں یوتھ کیریئر اب ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے نا, وہی بات ہے درویشیت کی طرف ہم نہیں لے جا رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے درویشی؟ آپ کا فائنل میسج کیا ہے یوتھ کو کہ وہ کیا کرے, کیریئر کو کیسے فالو کرے؟ دیٹس دا میسج. اسکل سیکھیں, خدا کا واسطہ کچھ بھی کام کرنا ہے آپ نے. یہ جو لوگ نوکری چھوڑ کے ادھر آ رہے تھے نا, کوائٹ فرینکلی نوکری میں بھی خاص کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے, سیاست ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو کارپوریٹ کا حصہ رہا ہوں نا 2 دہائیاں, مجھے تو پتا ہے وہ ٹاپ آف دا فوڈ چین. اسکل جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تب تک آپ کوئی بھی کام کر لیں آپ تباہی مچا رہے ہیں. انڈرسٹینڈ the bigger problem is within you. I'm not trying to motivate you to get money. I'm trying to give you a real picture کہ آپ نااہل ہیں. اگر آپ کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے تو 99% چانس ہے کہ آپ نااہل ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک میں کہا کہ مجھے کوئی قوموں کی کمی نہیں ہے, تم سے یہ کام نہ ہوا تو میں کسی اور قوم کو تم سے ریپلیس کروں. مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے سورہ محمد میں. ہاں, پک اپ یور سیلفس اینڈ انڈرسٹینڈ. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میتھمیٹکس کیا ہے. میتھمیٹکس یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑی بات آخرت ہے, اس کے بعد دنیا ہے, اس کے بعد قبر ہے, اس کے بعد دنیا ہے. ٹھیک ہے,
یہ میتھمیٹکس ہے ہماری, تو وہ والا بندہ جو کہ آخرت کو میٹیگیٹ کر کے دنیا کو امپورٹنس دے رہا ہے, تو بھائی وہ تو پہلی بات ہے, ہی ڈزنٹ ایون کوالیفائی کہ اس کو مائکرو فون ہاتھ میں دیا جائے نا, ٹھیک ہے, اٹس کامن سینس تھنگ. اب جب اس فلسفے کے اوپر لوگ کلیئر ہیں, اس کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا ایکس شارپ کرنا پڑے گا, ورنہ درخت نہیں کٹے گا. انڈرسٹینڈ کہ ایکس کیا ہوتا ہے, پکڑنا کیسے ہے, درخت کہاں پہ, کاٹنا کیسے ہے, یہ چیزیں تو سیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, سو اسکل تو آپ کو سیکھنی پڑے گی چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہوں, مگر اس اسکل کے لیے یہ کہ میں نمبر 1 ان دا ورلڈ بن جاؤں, تو پھر آپ کی میتھمیٹکس ہی غلط تھی. پھر آپ آخرت کے لیے دنیا میں صبح اٹھتے ہی نہیں تھے. امام جعفر صادق نے کہا کہ صبح کی سورج کی پہلی کرن اگر اس کے لیے قوم کا مسئلہ نہیں لے کے آتی تو وہ مسلمان ہوا ہی نہیں کبھی. صبح اٹھ کے جو پہلا مسئلہ آپ کو آنا چاہیے وہ قوم میں کیا مسئلے چل رہے ہیں. اور بائی دا وے یہ جو ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں تو امن کے حالات کی گفتگو ہیں. مسلمانوں پہ اتنا برا حال تو 14 سال میں کبھی نہیں ہوا. ہم بیٹھے کیریئر کی باتیں کریں یہاں پہ. صحیح. وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ یمن, وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ کشمیر, فلسطین. وہ اسکل حاصل کریں کہ کس طریقے سے ایڈوکیٹ بنے ہم, کون سے فورمز پہ جا کے ان کا جو یہودیوں کا غدر مچا ہوا ہے اس کو میٹیگیٹ کیسے کریں, اور کون سے آپ نے پیسے بنانے ہیں اور گھر بنانے ہیں اور بیوی اور بچے بنانے ہیں. We need to understand the biggest problem, and the biggest problem is not Yahudi or capitalism. The biggest problem is our lack of awareness and how incompetent we are. True. As soon as we know کہ competence کس فیلڈ میں لے کے آنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرنا کیا ہے. اس وقت جو فرعون ہے اس کو کیسے مارنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ابھی ہوتے, ان کی کیا اسٹریٹجی ہوتی, کون بتا سکتا ہے. بالکل صحیح. سو دس از ناٹ اسلام اس دنیا کے لیے نہیں آیا. بس سمپل سی بات ہے, دنیا میں جتنا ٹائم پہ گزارنا ہے اسکلفل گزارنا ہے. اپنی سیلف اسٹیم کا بھی تقاضا یہی ہے. بالکل صحیح. کہ آپ میتھس پڑھاتے ہیں تو آپ کو میتھس آنی چاہیے. بالکل. اگر آپ کسان ہیں تو آپ کو ہل چلانا آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اٹس اے ویری سمپل میکینزم. مگر صبح اٹھ کے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ تقریباً 1.5 بلین مسلمان ہیں اس وقت. ان کے لیے اس وقت اب کامن سینس کی بات ہے, میرے گھر میں میرا بچے کو اغوا کر لیا گیا مسجد سے, اور محلے والے صبح میں میرا بچہ اغوا ہو گیا اور کہیں سے میرا دفتر کا ٹائم ہو گیا, شام کو 5 بجے کے بعد تیرے بچے کی فکر کروں گا تو کیا عزت ہوگی میری. صحیح. کسی کی میں کیا عزت کروں گا. تو یہ مجھے کیریئر اورینٹیڈ لوگوں کو دیکھ کے نا یہ والی بو آتی ہے کہ تمہیں اپنے کیریئر کی پڑی ہوئی ہے اس وقت کشمیر فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. میں کہا نا امن کے دور میں ہماری باتیں دوبارہ سے ری رن کریں گے. جب اسلام کو عروج ہوگا ہم بات یہ والا شو دوبارہ چلائیں گے. ابھی جو اسکلز چاہیے ہمیں وہ ریٹری اسکل چاہیے, دعوت کی اسکل چاہیے, لوگوں کو جگانے کی, کیوں بھائی دنیا میں کیا چل رہا ہے. انڈرسٹینڈ کون سا شیطان کس وقت ہم پہ اوپر حاوی ہے. اگین بات وہی ہو جائے گی کہ سر ہم تو سوچ رہے تھے آپ ٹونی رابنس کے اوپر کوئی تبصرہ کریں گے یا پھر یہاں کے لوکل کسی موٹیویشنل اسپیکر پہ آپ پھر اسلام بیچ میں گھسا دیں. تو جو موٹیویشنل اسپیکر اسلام نہیں گھسا رہا نا تو وہ غیر اسلامی دعوت دے رہا آپ کو. اگر اسلام کے علاوہ کوئی چیز موٹیویٹ کیسے کر سکتی ہے مسلمان کو, مجھے سمجھ نہیں ہے. جنت سے بڑی کون سی موٹیویشن ملتی ہے ان کو. بالکل ٹھیک. مطلب ایس یو ویز جنت سے زیادہ بڑی موٹیویشن ہے آپ کی, تو پھر کسی نااہل بندے نے جنت سکھائی ہے آپ کو. اللہ اکبر. میں حیران ہوں کہ ایک جنت کا ایک گھوڑے کی جنت کے اندر, گھوڑا تو چلیں بہت اٹریکٹیو چیز ہے, جنت کے کسی ایک گھاس کے نا اسٹرینڈ کی بھی ایک خواب میں بھی تصویر آ گئی نا آپ کو, تو یہ ساری V8 بھول جائیں گے آپ دنیا کی. آپ کو یا تو یقین میں کمی ہے نا, اور تو کوئی مسئلہ, اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یقین میں کمی ہے کہ جنت ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کون بتا بھاگے گا بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے کہ میری زندگی کا مقصد ہی ہے. فجر پہ کبھی اٹھتے نہیں یہ موٹیویٹڈ یوتھ, مگر میٹنگ کے لیے صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ بزنس میٹنگ ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے جنت از ناٹ دا پرائورٹی. غلط چیز پہ موٹیویٹ کر دیا کسی نے آپ کو. جی ہاں. خدا کی قسم سارا پیسہ مل جائے گا اگر لکھا ہوا ہے تو, اور خدا کی قسم 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں اگر نہیں لکھا ہوا تو. سبحان اللہ. یہی نہیں پتا آپ کو اللہ ہی نہیں سمجھ آیا, آپ کو ٹونی رابنس سمجھ آ گیا. ویری ویری آئی اوپننگ شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت آپ نے ایموشنل اور بہت ہی سول شیکنگ یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی, آئی ہوپ کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں, کیونکہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ بہت تیزی کے ساتھ, مطلب اسلام دور دور تک پرائیورٹی میں نہیں ہے. فلسفہ حیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس سے ہم اٹریکٹ تو دور کی بات ہے ریپیل ہوتے ہیں, اور پھر ویسٹرن فریم ورک اس پر تھوپتے ہیں کہ کسی طرح اپنی خواہشات کے مطابق اسلام سے وہ دلیل میرے ٹائپ کا ہو جائے, اسلام میرے ٹائپ کا ہو جائے. تو جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت ہی آئی اوپننگ آج باتیں کی, بارک اللہ فی.
اور انفیکٹ یو ہیو موٹیویٹیڈ ایوری ون انکلوڈنگ می. یہ ہوتی ہے اصل موٹیویشن کہ آپ صحیح مقصد کی طرف اور اپنا ریئل پرپز جو ہے نا وہ اس کی طرف آپ آئیں. تو میری دیکھیں جتنے بھی نوجوان یہ بات سن رہے ہیں, آئی نو یو وانٹ ٹو ایکسیل, آئی نو یو ہیو این ایمبیشن, آئی نو یو وانٹ ٹو میک اے کیریئر, آئی نو آپ انٹرپرینرشپ کرنا چاہتے ہیں, بھائی کریں. ہم اس کے خلاف یہ شو نہیں کر رہے. میں ایک چیز یہاں پہ نا لیکن کمپیٹنس, یس, میں آپ کو فیم کی بھی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں, پرسپیکٹو کیا ہے, جس کی وجہ سے نا میرا کانسیپٹ کلیئر. تو میں چھوٹا سا بچہ تھا, ایک یمنی میرے ٹیچر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یاد رکھنا دنیا میں ہر انسان بھول جانے والا ہے. ادھر مشہور ہو گئے جو تمہیں بھول جائیں گے, جو تمہارے ہوتے ہوئے بھی تمہیں بھول جائیں گے, تمہارے ٹائم پہ بھی تمہاری اصلی چیزیں نہیں یاد رکھیں گے. تم نے اگر اصل میں مشہور ہونا ہے نا تو فرشتوں میں مشہور ہو, وہ کچھ نہیں بھولتے, وہ لکھتے ہیں. If you want to be a celebrity, be the celebrity of the angels. And there are in trillions of numbers. یہ انسانوں کی کیا اوقات, چھوٹا سا ٹولہ ہی ملے گا تجھے زیادہ سے زیادہ, تیری فین فالوئنگ. You want to make fans in the angels. And I swear to God, they're real. They're sitting right there writing it down. سبحان اللہ. اگر تم ادھر سیلیبریٹی ہو گئی نا تو پھر جو تمہاری عیاشی ہے نا کیا بات, وہ اٹرنل ہے. کیا بات, اگر ادھر مشہور ہو گئے تو تمہاری وہاں پہ عیاشی جیپرٹائز ہو جائے گی. بے شک بے شک. سو دیکھ لیں کدھر مشہور ہونا ہے آپ نے. یعنی کہ میں دیکھیں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشہور ہونا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ایک الگ بات ہے اللہ آپ کو عزت دے اور دے گا. خالد بن ولید آج بچہ جانتا ہے, ابو ہریرہ کو بچہ جانتا ہے, عبداللہ بن مسعود کو لوگ جانتے ہیں. مشہور ہونا ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے ہے. فیم کو چیز کرنا, پیسے کو چیز کرنا, یہ گولز نہیں ہونے چاہیے, یہ نیسیسٹیز ہیں. اور اگین میں وہی بات کروں گا کہ جو قسمت میں لکھا ہے آپ کو مل کے رہنا ہے. لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں, بدگمانیاں پھیل رہی ہیں, لوگوں کا توکل اللہ سے اٹھ رہا ہے, لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کے یہ فکر کرتے ہیں فیوچر کی, ہم غریب ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے. بچے ابھی ہوئے بھی نہیں اور ان کی پلاننگ چل رہی ہے 20 سال کی کہ ان کو پڑھاؤں گا کہاں, ان کو کہاں پہ میں دوں گا. چل رہی اس لیے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ بس یہ آپ نے بڑی وہ بات کی ہے تھاٹ پرووکنگ, واقعی اس پہ سوچنا چاہیے. تو ہمارا میسیج یہ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور فلاسفی آف لائف وچ یو آر فالوئنگ, اور سی ٹو اٹ کہ آپ کس کو سن رہے ہیں اور وہ آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے. اچھے موٹیویشن اسپیکر کو ضرور سنیں جو ایک اینڈ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے, جو صحیح فلاسفی آپ کو دے رہا ہے, جو اللہ کی طرف جو آپ کو لے کر جا رہا ہے. اور وہ صورت یاد رکھیں الہاکم التکاثر, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں کہ کثرت کی جو بات ہو رہی وہ کیا ہے. دیٹس آر میسیج ٹو آل آف یو. جزاک اللہ خیر فار لسننگ.